نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 14واں پارہ، جز نمبر 14، سورۃ النحل، آیت نمبر 109 تک ہم پڑھ چکے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 110 سے انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر انا بے شک رب کا تیرا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للذین ان لوگوں کے لیے جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی من بعدی بعد اس کے ماں جو فتنوا وہ آزمائے گئے، تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے، ظلم کیے گئے ان پر، ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وصبروا اور ان تکلیفوں پہ صبر کیا، انا بے شک رب کا تیرا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ وہ شخص جو ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ لیکن وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے، اور بتایا تھا اس آیت کا بیک گراؤنڈ، کس کی بات ہو رہی تھی؟ حضرت عمار بن یاسر کی، کہ ان کو مجبور کیا گیا اور ان کی زبان سے نکالی گئی یہ بات کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ورنہ ہم تم کو مار دیں گے، اور نے ایسا ہی کیا۔ اور جب ان کا دل بہت تنگ ہوا اس بات سے، بہت وہ افسوس کر رہے تھے میں نے ایسا کیوں کیا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیف تجد قلبک، تیرے دل کی حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ میرا دل ایمان پر جمع ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگے بھی ایسا کوئی موقع آئے کہ تیری زندگی کو خطرہ ہو تو حکمتاً آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن دل ایمان ہی پہ جمع ہوا ہو۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آزمائے گئے اپنے ایمان کے ساتھ، یہ آزمائش تھی نا ان کو آزمایا گیا تھا، وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ آزمائے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد بھی کی۔ جہاد مینس اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اور اللہ کے اس راستے میں ہجرت کرنے سے، کیونکہ ہجرت کیا ہے؟ قربانی دینا۔ کس چیز کی قربانی؟ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ گھروں کی، اپنے اولاد کی، مال کی، دولت کی، سب چیزوں کی قربانی دے کر سب کچھ چھوڑ کے کہاں چلے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کا نام اونچا کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی۔ یہاں انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کرتے ہوئے یا جہاد کرتے ہوئے جو بھی مصیبتیں اٹھائیں، ساری آزمائشیں ان میں سے ان کو گزارا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں پہ ان کے صبر کرنے کے انعام میں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ لغفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ کون ہے وہ؟ الرحمن الرحیم، رحم فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی خاطر، کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی، ذاتی غرض ہوتی تو ہجرت ہی نہ کرتے، لیکن انہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کے قربانیاں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو بخش دے گا اور ان پہ رحم فرمائے گا۔ ساتھ میں قیامت کا سین بتایا جا رہا ہے کہ یوم، اس دن جب، تأتی آئے گی، کل نفس ہر جان آئے گی، کس دن؟ قیامت کے دن، تو جادلو وہ جھگڑا کرے گی، ان نفسہا اپنی جان کے لیے، وتوفا اور وہ پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان، ماں جو عملو انہوں نے، عملت جو اس نے عمل کیا اس جان نے، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اور لوگ اپنی جان کے لیے جھگڑا کب کریں گے؟ تفسیر بتاتی ہے کہ جب جہنم کو وہ دیکھ لیں گے، آگ کو وہ دیکھ لیں گے، اور کنفرم ہو جائے گا کیا؟ کہ وہ جہنم میں جانے ہی والے ہیں۔ اس وقت ہر انسان چلائے گا، چیخے گا اور اپنی جان کے لیے لڑے گا۔
دو طرح کی فکر ہوگی. ایک جہنم کو دیکھنے سے پہلے نفسی نفسی، ہر انسان کو اپنی فکر ہے، میں بچ جاؤں، بس میری جان بچ جائے، باقی جو بھی جاتا ہے جائے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ٹوٹلی اپوزٹ ہے دنیا کا اور قیامت کا. کمپیریزن آپ کریں، دنیا میں تو بچا لیتے ہیں نا لوگ. کون بچاتا ہے؟ ماں بچوں کو بچا لیتی ہے، ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتی ہے. اسی طرح اور جو فرشتے ہیں، دیکھیں کہاں کہاں انسان کمپرومائز کرتا ہے. قیامت کے دن کوئی کمپرومائز نہیں. قرآن کیا بتاتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. ہر انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وہ امہ و ابی، ماں بھی بھاگ رہی ہے، باپ بھی بھاگ رہا ہے. دنیا میں ماں بچاتی ہے اور قیامت کے روز ماں اپنی زندگی کی فکر کرے گی، اپنی جان کی فکر کرے گی. باپ وہ بھی چھوڑ جائے گا. اسی طرح وصاحبتہ و بنی، اور بیوی، پیار کرنے والی بیوی جس کی خاطر مرد دو دو تین تین جاب کر کے اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، وہ بھی چھوڑ جائے گی. اور بیٹے جو دنیا میں شان و شوکت کا ایک سائن ہوتے ہیں، وہ بھی چھوڑ جائیں گے. دنیا میں لوگ خواہش کرتے ہیں کیا ہو، بیٹا یا بیٹی، بیٹے ہوں، سہارا بنیں گے. لیکن قیامت کے روز کوئی سہارا نہیں بننے والا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس دن لکل امر منہم لیومئذ شأن یغنیہ، کیونکہ ہر انسان دوسرے سے بے نیاز ہو کے اپنے بارے میں سوچے گا. میری خیر ہو جائے، باقی سب اپنا کام کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسا دن ہے جس دن ہر جان کو جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، چاہے اچھا یا برا، اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا. اچھا کام، نیکی کا صلہ کتنا دیا جائے گا؟ کیا بتایا گیا؟ 10، 30، 70، 700. اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر. جبکہ گناہ کا صلہ کتنا دیا جائے گا؟ جتنا کیا گیا تھا، بالکل اس کے برابر. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور اس دن کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں ایک مثال بتا رہے ہیں. کیا مثال ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مثلاً مثال، قریۃً، ایک بستی کی. کون سی بستی؟ مکہ کی طرف اشارہ ہے. مکہ کی بستی کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کانت، تھی وہ، آمنتاً، امن والی. کیوں امن والی تھی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ اس شہر کو، اس بستی کو تو کیا بنا؟ امن والا. مطمئنتاً، اور بہت مطمئن تھے اس میں لوگ. یاتیہا، آتا تھا وہاں اس بستی میں، رزقہا، اس کا رزق، رغداً، فراواں، بہت زیادہ، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر قسم کا رزق. اور اس کے لیے بھی دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس بستی کی حالت بدل گئی. حالت کیوں بدلی؟ کیونکہ ان کے اعمال بدل گئے. اور اعمال کیسے بدلے؟ فکفرت، پس انکار کیا، بِأَنْعُمِ اللہ، اللہ کے انعام کا. اس بستی والوں نے اللہ کے انعام کا انکار کیا. اور یہاں اللہ کے انعام سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی جو نعمت اللہ نے ان کی طرف بھیجی. کیا وہ مان گئے تھے؟ ہاں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تھے؟ انہی میں سے تھے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے بہت بڑا فضل کیا، بہت احسان کیا اے مکہ والو تم پہ، کہ تم ہی میں سے ایک نبی کو اس نے اٹھایا. لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. اور جب انہوں نے نبی کی قدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا، پس چکا دیا اس بستی کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا؟ لباسا، لباس، الجو، بھوک کا. اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا. بھوک کا لباس سے مراد کیا ہے؟ قحط کا آنا. ہر طرف کھانا بالکل ختم ہو گیا. پہلے کیا تھے؟ ہر طرف سے کھانا آتا تھا، پھل، سب کچھ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس انکار کو، اس ناشکری کو، کیونکہ جب پیغمبر آیا تو وہ ہدایت کی نعمت لے کر آیا. اور جب نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے تو نعمتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ غائب ہو جاتی ہیں. اور جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھا دوں گا. انہوں نے کیا کیا؟ نبی کا انکار کیا، نبی کو تکلیفیں دی، اور اتنی تکلیفیں دی کہ اس کو مکے سے نکال دیا جب آپ ہجرت پہ مجبور ہو گئے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو ان کو بھوک کا لباس پہنایا، مطلب وہاں پہ قحط آ گیا، والخوف، اور اللہ نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ کون سا خوف؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، تو مکہ والا کبھی مکے میں رہنے والے کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھا، کیوں؟ ہر وقت ان کو یہی ڈر لگا رہتا تھا ابھی حملہ آور ہوں گے، ابھی حملہ آور ہوں گے، کیونکہ جب غزوہ بدر ہوئی اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، دوسری طرف کفار کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1000۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑے سے، چند ہو گئے نا، تھوڑے سے مسلمانوں کو فتح دے دی اتنے زیادہ کفار پر، اور بہت سے سردار مارے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکالے جانے یعنی ہجرت کرنے کے بعد یہاں جو بستی بتائی گئی مکہ کی بستی، ان کو دو طرح سے آزمایا۔ ایک قحط لا کر، اس وقت قحط آیا، اور یہ قحط اتنا سویر تھا کہ لوگ اونٹوں کو ذبح کر کے خون میں ان کے بال ڈبو ڈبو کے کھا جایا کرتے تھے، اس قدر وہ بھوکے تھے کہ کچھ تو ملے نا، ورنہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اور اس بھوک کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا، اور یہ خوف کب تک جاری رہا؟ فتح مکہ تک، کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ، 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، صرف مارچ کرتے ہوئے، کوئی قتل و غارت نہیں، کچھ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور مکہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے۔ بیما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یسنعون، جو وہ کام کرتے تھے، اللہ نے انہی کاموں کے ساتھ ان کی آزمائش کر دی۔ کون سے کام؟ نعمتوں کی ناشکری اور پیغمبر کی ہدایت کی ناشکری، پیغمبر کا انکار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے کرتوتوں کو دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں، کون سی؟ شروع میں کیا بتایا گیا؟ امن بھی دیا تھا اللہ نے، اور کھانا بھی خوب خوب دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں ان سے چھین لی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول منہم، انہی میں سے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، اور ان کے علاوہ بھی جو بھی پیغمبر آیا، یاد ہے آپ کو پچھلے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کس میں تھے؟ اپنی قوم ہی میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے، وہ امیگرنٹ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی صدوم میں اپوائنٹ کیا تھا۔ فَقَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا اس کو، پیغمبر کو جب انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، العذاب، عذاب نے، وَهُمْ، اور وہ ظالمون، ظلم کرنے والے تھے خود اپنی جانوں پر۔ کون سا عذاب؟ قحط کا عذاب اور خوف کا عذاب۔ یہ اوپر والی آیت کی کنٹینیویشن چل رہی ہے۔ سورۃ النحل، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں کس چیز کی یاد دہانی کروائی؟ نعمتوں کی۔ یہ نعمت، یہ نعمت، کھانے کی بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، جو رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ کون سا رزق؟ جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، جو بھی چیزیں اللہ نے ہمیں ان کی یاد دہانی کروائی نعمتوں کی، حلال ہیں، طیب ہیں، اے لوگو کھاؤ، سب تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ وشکرو، لیکن یہ یاد رکھو کھانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ وشکرو، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا۔ الحمدللہ، کھانا کھانا انسان کی کیا ہے؟ ضرورت، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، لیکن کھانا ہر انسان کھاتا ہے۔ لیکن اگر اسی کھانے کو جب آپ شروع کرتے ہیں اور آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ، اور جب اس کو ختم کریں اور آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ، تو وہ کھانا آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی شان۔ ضرورت اپنے جسم کی پوری ہو رہی ہے۔ میرے کھانا کھانے سے کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ کوئی نہیں۔ آپ کے کھانے سے مجھے کچھ فائدہ ہے؟ کچھ نہیں۔ سب کا کھانا انہی کے پیٹ میں جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، کیا کرو کہ جب تم اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کرتے ہو اور اللہ کی تعریف کر کے اس کو ختم کرتے ہو، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس کام کو جو کہ آپ کی ضرورت تھی اس کو اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔
ان کنتم اگر ہو تم ایاہو صرف اسی کی تعبدون تم عبادت کرنے والے، اگر تم شرک نہیں کرتے، کیونکہ پیچھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ نعمتیں اللہ سے لیتے ہیں اور ان کو کس سے جوڑتے ہیں؟ دوسرے لوگوں سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کھانا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہو اور اللہ ہی کے شکر ادا کرتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہو، تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ بے شک تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہو رہی ہے۔ اب حلال اور طیب کی بات بھی ہو گئی، اب یہاں ایک اور طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ کچھ چیزیں، چند چیزیں حرام بھی ہیں، اس کو نہیں کھانا۔ انسان سب چیزیں نہیں کھا سکتا، اور اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی، کافی صورتوں میں ہم پڑھ چکے، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، سورۃ المائدہ میں بھی پڑھ چکے، سورۃ الانعام میں بھی یہی ٹاپک گزر چکا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ انما بے شک جو حرما حرام کیا گیا علیکم تم پر، کیا چیزیں حرام ہیں؟ نمبر 1 المیتۃ، مردار، مردار حرام ہے، والدم اور خون، کون سا؟ بہتا ہوا خون، والدم اور بہتا ہوا خون، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، سور کا، پور کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایک چوتھی چیز بتائی جا رہی ہے وما، اور جو احل لیا جائے لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام، بھی اس ذبیحہ پر۔ چار چیزیں بتائی گئیں۔ پہلی کیا ہے؟ مردار، اور مردار چاہے جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے یا چکن وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے، حلال ہے نا، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، اور صحیح طریقے میں دو چیزیں بتائی گئیں، کیا؟ اللہ کا نام اس پہ لینا اور اس کا خون بہانا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ پیچھے بھی یہ ٹاپک گزر چکا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلال ذبیحہ کی نشانی کیا ہے؟ اس کے دو کام ہونے چاہیے، ایک ذبح کرتے ہوئے اس پہ جی بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا، اور دوسرا جب اس کو کاٹا جائے، ذبح کیا جائے، تو اس میں سے خون نکالا جائے۔ اٹ مینز شوق دے کے کسی جانور کو اگر شوق دیا گیا اور اس کو کہے کہ ہاں وہ ذبح ہو گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ بھلے نہ آپ نے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا بٹن دباتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ دوسری شرط کو اس نے پورا نہیں کیا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ خون نکالنا، اس کا خون بہہ جائے اس کا۔ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروون ہے کہ جس جانور کا خون نکال لیا جائے وہ بیماریوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ حرام بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں بتائیں، کھاؤ حلالا طیبا، حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، ان چار چیزوں سے بچنا ہے۔ کیا ہے؟ مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، تیسرا خنزیر کا یا سور کا گوشت، اور چوتھا وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، چاہے وہ کسی پیغمبر کا نام ہو، چاہے وہ کسی فرشتے کا نام ہو، کسی کا بھی نام ہو، کسی نیک بندے کا نام ہو، اس کا نام لے کے اگر اس کو ذبح کیا جائے گا، وہ ذبیحہ کیا ہوگا؟ حرام، اس کی اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ لیکن اب آگے کچھ ایکسیپشنل کیسز بتائے جا رہے ہیں۔ فمن، پس وہ شخص جو اضطر، مجبور ہو گیا، بہت زیادہ مجبور ہے، غیر نہ کہ باغن، بغاوت کرنے والا، ولا اور نہ عادن، حدوں کو توڑنے والا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بھلے نہ وہ انسان جو مجبور ہو گیا وہ ان چار حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے۔ یہ کیسی مجبوری ہے؟ ایسی مجبوری جب انسان یہ فیل کرے کہ بس وہ مرنے لگا ہے، ختم ہو جائے گا وہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس قدر مجبوری، وہ مجبوری نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اب بھوک لگی ہوئی ہے تو برداشت نہیں ہو رہی، نہیں، اگر وہ بھوک آپ کی جان لینے والی ہے تو آپ جو بھی چیز اویلیبل ہے، حرام بھی ہو، تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں انسان کی جان کی قیمت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جان کو کتنی اہمیت دی۔ ساتھ میں شرط کیا بتائی گئی؟ کہ غیر باغ ولا عاد، نہ کہ بغاوت کرنے والا۔ کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، سب تو کھاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عادن، اور وہ جو حدیں توڑنے والا ہو۔ کون سی حدیں؟ وہ جو اللہ نے مقرر کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہی چار چیزوں کے بارے میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کافی ڈیٹیل کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہم نے اس کو پڑھا، سورۃ المائدہ کی
आयत नंबर 3 में काफ़ी डिटेल इसकी गुजर चुकी, कुछ और जानवर भी इसके साथ बताए गए, गिर के मरने वाला बुलंदी से, और वो जिसको जानवर फाड़ दें उसको, और क्या था उसमें, याद है आपको कुछ? जो एक दूसरे से सींग लड़ाने के बाद वो वाले तो ये, और हाँ ये है कि अगर उनकी जान निकलने से पहले पहले उनको ज़िबा कर दिया जाए तो वो आप खा सकते हैं। इसकी सारी डिटेल सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 में गुजर चुकी है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 145 में इन्हीं 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है कि इनसे बचना है। साथ ही बताया गया कि मजबूरी में आप इसको खा सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को बताएं तो वो मजबूरी फिर पूरी डिटेल के साथ उनको बताएं कि कैसी मजबूरी, जान लेने वाली मजबूरी। जो शख्स भी ऐसा करेगा उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन साथ में क्या बताया जा रहा है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके इस गुनाह को माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने क्यों खाया? जान बचाने की खातिर, इसलिए अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। कोई गिल्टी नहीं, बस ठीक है हो गया है, गलत काम हुआ है, लेकिन अपनी जान बचानी थी। अब नेक्स्ट टाइम ये नहीं कि थोड़ा सा भी उसको मौका मिले चलो अब भी खा लेते हैं। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम ज़ात है। यहाँ शर्त आपको बता दी गई कि कैसा हो, वो मजबूर हो, जान जाने का ख़तरा हो, तभी वो खा सकता है। वला और ना तक़ूलू तुम कहो, क्या कहो, लिमा वो जो तसिफू बयान करती हैं, अलसिनतुकुम तुम्हारी ज़बानें, अल कज़िबा झूठ को। क्या है झूठ? हाज़ा हलालुन ये हलाल है, व हाज़ा हरामुन और ये हराम है। लितफ्तरू ताकि तुम बांधो, अलल्लाहि अल्लाह पर, अल कज़िब झूठ को। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो यफ्तरूना वो बांधते हैं, अलल्लाहि अल्लाह पर, अल कज़िबा झूठ को, ला युफ्लिहून नहीं वो कामयाब होने वाले। हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन, मक्के वालों को ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने भी बहीरा, हाम और साइबा जैसे कुछ जानवर उन्होंने मुकर्रर किए थे ना। क्या कहा था? ये जानवर अल्लाह के नाम पे हैं और कोई उनको हाथ ना लगाए। और वो जानवर क्या करते थे? लोगों के खेतों में घुस जाते थे, उनको ख़राब कर दिया, किसी के घर में घुस गए, किसी को तकलीफ़ दी, किसी को भी कुचल दिया। इसको हाथ नहीं लगा सकते आप। और साथ में वो क्या कहते थे? इसको कनेक्ट करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। इसलिए ऐसी बात जो अल्लाह ने नहीं कही और इंसान ये कहे कि ये अल्लाह ने कहा है, यहाँ तो खैर हलाल हराम की बात हो रही है। कोई भी बात समटाइम्स लोग क्या करते हैं, कोई भी अच्छी बात बताने के, हदीस में ये आया है, कुरान में ये लिखा हुआ है, कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है। अगर आपने खुद नहीं पढ़ा, क्योंकि कुरान क्या है, 6666 आयात है ना, कोई कहे कुरान में ये लिखा, खोलें आप कुरान और तहकीक करें उस बात की कहाँ लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? इतना मुश्किल काम नहीं है, 30 पारे ही हैं। और जब तहकीक हो जाए उसके बाद उसको आगे बयान किया जाए। क्या बताया जा रहा है? वो लोग जो चीज़ों को अपनी मर्जी से क्या कहते हैं, हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम, ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठ बांध रहे हैं। बग़ैर किसी शरई दलील के किसी चीज़ को आप हराम नहीं कर सकते। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा गया? या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा उहिल्लल्लाहु लका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने हलाल किया आप उसको अपने आप पे हराम करते हैं। ये एक अलग किस्सा है, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। तो पैगंबर को भी इस बात की इजाज़त नहीं कि वो किसी चीज़ को क्या कहे, ये हलाल है ये हराम है, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म ना हो और कन्फर्म ना हो कि क्या हलाल है और क्या हराम है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं ये भी शिर्क की एक किस्म है। पीछे हम इसकी डिटेल पढ़ चुके। क्यों शिर्क की किस्म है? क्योंकि किसी चीज़ को हलाल और हराम ठहराना किसका हक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो जो लोग अपनी तरफ से अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़ के क्या कहते हैं, समटाइम्स किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं होती, वो उसको इतना नापसंद करते हैं, ठीक है भले ना आप ना खाएं, लेकिन ये कि लोगों को ये इम्प्रेशन देना कि ये बिल्कुल हराम के दायरे में चली गई है, ये गलत है। साथ ही बताया गया जो ऐसा करते हैं, जो अल्लाह के पर झूठ बांधते हैं, क्या कह के? अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम कहकर, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन चीज़ों से मना किया, हराम किया, उसको हलाल बनाने के तरीके ढूंढते हैं नए नए। समटाइम्स कोई हराम चीज़ हो लेकिन लोग क्या कहते हैं, इसमें बड़ी शिफा है, फ़लाँ को शिफा हो गई थी। भाई अगर कोई हराम चीज़ खाने से शिफा होती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हलाल करार नहीं देते। अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है किस चीज़ में शिफा है और किस में नहीं है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या कहा गया? ला युफ्लिहून, वो फलाह नहीं पा सकते, कामयाब नहीं हो सकते। किस कामयाबी की तरफ इशारा है? आखिरत की कामयाबी की तरफ।
اور آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. وہ جو دوزخ کی آگ سے بچایا گیا, جنت میں داخل کیا گیا, وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں کو کامیابی کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو شرک کرتے ہیں, یہ شرک میں آتا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا, جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کے فتوے دیتے رہتے ہیں, اس کی مثال ایسی جیسے اس نے شرک کیا. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر دے سوائے شرک کے. اور جو شرک کرنے والے ہیں کدھر جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل, تھوڑا ہی فائدہ ہے, تھوڑے دنوں کا مزہ ہے. کیونکہ کھانا کیا ہے؟ کھانے کی بات ہو رہی ہے نا, حلال حرام کی بات ہو رہی ہے. یہ کھانا کیا ہے؟ منہ کا ذائقہ, کتنا کھاؤ گے. متاع قلیل, تھوڑا ہی فائدہ ہے, تھوڑے دنوں کے مزے ہیں. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے جو حرام چیزوں کو حلال سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. متاع قلیل کیوں کہا گیا؟ کہ اگر کسی کو حرام کھانے میں مزہ آ رہا ہے, کافی ساری چیزیں ہیں نا, کہ اگر ان کو اس کے کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑے وقت کا فائدہ ہے یا تھوڑے وقت کا مزہ ہے, اٹھا لو. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کدھر جانا ہے؟ عذاب علیم, دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا. وَعَلَى الَّذِينَ, اور ان لوگوں پر وہ جو ہادو, وہ یہودی ہوئے, حرمنا, حرام کیا ہم نے, ماں جو قصصنا, ہم نے بیان کیا, علیکہ, آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, من قبل, اس سے پہلے جو بیان ہو چکا. کون سا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا. کدھر کدھر بیان ہوا؟ ایک تو یہاں بتایا گیا, ایک تو یہاں ادھر سورہ نحل میں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ, اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو بتایا گیا, جی سورہ مائدہ اور سورۃ الانعام میں جو بیان کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہم نے حرام کیا یہودیوں پر. قبل, اس سے پہلے. وما, اور نہیں. ظلمناہم, ظلم کیا ہم نے ان پر. ولیکن, اور لیکن. کانو, تھے وہ. انفسہم, اپنی جانوں پر. یظلمون, خود ظلم کرنے والے. انہوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے حلال حرام کا ایک سسٹم بنایا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا, حرام کیا ہم نے ان پہ جو یہودی ہوئے. کیا حرام کیا؟ کُلُّ ذِی ظُفْرٍ, ہر ناخن والا جانور. انہوں نے خود کہا تھا, اور یہ حرام انہوں نے اپنے آپ پہ خود کیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے علماء کے دل میں یہ بات اور زیادہ پکی کر دی. پھر علماء سب کو بتاتے تھے جو بھی ناخن والے جانور ہے کوئی اس کو نہ کھاؤ. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کیا؟ چربی, فیٹس. کس کے؟ بقرہ و غنمہ, گائے کی اور بکری کی جو چربی ہے اس کو بھی نہیں کھا سکتے ہو. لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک اور فتویٰ نکالا. کیا؟ ہاں, 3 طرح کی آپ کھا سکتے ہیں. ظہورہما, اگر ان کی پشتوں پہ لگی ہوئی ہے, اور ہوایا, اگر ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, والعظمہ, اور جو ان کے ہڈیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہے, فیٹس, وہ کھا سکتے ہو. بھئی یہ کیا تک ہے؟ باقی باڈی کی آپ نے نہیں کھانی. اور انہوں نے اس کو پراپر کیا کہا؟ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. کدھر سے آیا یہ سب کچھ؟ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا. سیدھا سیدھا جو تھا, دیکھیں یہ مردار کا نہ کھانا یا بہتا ہوا خون جو ہے یا پورک جو ہے, یہ ہر شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. یہ بات یاد رکھیں, ہر شریعت میں یہ 4 چیزیں, اور وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے, یہ بھی, یہ 4 چیزیں ہر شریعت میں حرام رہیں. لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہہ کے لوگوں سے اپنی بات منوائی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور لوگوں نے بھی اندھا دھن ان پہ کیا کیا؟ ان کو فالو کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. ثم, پھر, انا, بے شک, رب کا, تیرا رب, للذین, ان لوگوں کے لیے جو عاملو, انہوں نے عمل کیے, سوء, برا. اب اس آیت کو بھی پیچھے کے ساتھ کنیکٹ کریں. برا عمل کیا کیا؟ حلال کو حرام, حرام کو حلال کیا. بہت خوبصورت بات یہاں بتائی جا رہی ہے, سب غور سے پڑھیں اس کو, سنیں آپ, سمجھیں اس بات کو. وہ لوگ جنہوں نے برا کام کیا, کیا برا کام؟ بجہالت, بے وقوفی میں آ کے, لا علمی میں آ کے کوئی حرام چیز کھا گئے.
سوچیں اگر کسی سے ایسا کچھ ہو چکا، ان کو علم نہیں تھا، بے جہالت، بے وقوفی میں، لا علمی میں، اور وہ حرام چیز وہ کھا گئے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ کیا وہ دوزخ میں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت امید دے رہے ہیں، ثم پھر تابو انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک وہ حرام کھانے کے بعد. اور کیسی توبہ؟ آئندہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ نہیں کہ ابھی حرام کھایا اور جا کے اس کے بعد کہا یا اللہ میری توبہ، اور پھر کہے چلو کوئی بات نہیں اب تو مجھے بہت سخت کی بھوک لگی ہوئی ہے. دیکھیں مس انٹرپریٹ، مس کوڈ نہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو، کیونکہ پیچھے کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو اتنا بھوکا ہو کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو وہ ایک عام بھوکے سے ڈیفرنٹ ہے یا نہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. دو بندے، دو کو بھوک لگی ہے، ایک کو بھوک لگی ہے بڑی سخت کی لگی ہے، دوسرا اس کی جان جا رہی ہے بھوک کے مارے، تو کون مجبور ہوا؟ جس کی جان جانے والی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر کسی نے لا علمی میں یا بے وقوفی میں، اس کو علم نہیں تھا اور کوئی ایسا کام کر گیا کچھ، ٹھیک ہے نا، بڑے مزے کا پیزا تھا اور بڑے مزے کا برگر تھا، جو بھی کھا گئے، لیکن اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ تابو انہوں نے توبہ کی، ایسی توبہ یا اللہ آئندہ موقع بھی ملے گا میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. من بعد ذالک یہ کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اس نے اصلاح کر لی. اصلاح کیسی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال ہی جانا، یہ ہے اصلاح. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ہی جانا اس نے، اور اس پہ عمل کیا اسی طرح سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک ربک تیرا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہاں دو طرح کی کنڈیشن بتائی گئی حرام کھانے کی. ایک وہ کنڈیشن جب انسان کی جان جانے کا خطرہ تھا اور اس نے کھا لیا، ٹھیک ہے نا، مزے لینے والا نہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، نہیں. اور دوسری کنڈیشن کون سی بتائے گی؟ جہالت میں، لا علمی میں حرام کو کھا لینے والا. لیکن اس کو پھر مزید دو کنڈیشنز اور بتائی گئیں. جنہوں نے لا علمی میں کھایا وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو وہ توبہ کریں گے، اعتراف جرم، یا اللہ میں نے غلط کیا، اور پھر وہ اپنی اصلاح کریں گے، یا اللہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ لغفور الرحیم بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اللہ معاف کر دے گا لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا. اب اگلی آیت میں ٹاپک بدل جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہود، نصارہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ، سرداران مکہ یا اہل مکہ، سب لوگ جو بھی تھے وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ایون جن چیزوں کو انہیں حلال اور حرام کہا وہ بھی کیا کہتے تھے؟ اس کو جوڑتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے. کون تھے وہ؟ مسلمان. وما انا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. جبکہ اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ شرک. کس کو شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ کا. بتوں کو ٹھہراتے تھے. اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ انا بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا تھا وہ بندہ. کون؟ امتن ایک امت، قانتن فرما بردار. سبحان اللہ، ایک بندے کو امت کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے کام، امت کیا ہوتا ہے؟ گروپ آف پیپل، سمجھ رہے ہیں نا، چاہے وہ جتنے بھی ہوں اس کو امت کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اتنے کام کیے جتنے کام کے ایک وقت میں ایک امت کر سکتی ہے. گروپ آف پیپل جتنا کام کر سکتے ہیں ایک بندے نے وہ کر کے دکھایا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کیا تھا؟ امتن قانتن، وہ ایک امت تھے فرما بردار. للہ اللہ کے لیے. کس کا فرما بردار تھا ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کا فرما بردار. حنیفا یکسو، بغیر کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے. ولم اور نہیں، یکو تھا وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. اے اہل مکہ، اپنے آپ کو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہو. دیکھو کیا انہوں نے شرک کیا؟ ہاں. کہ ان کا باپ کون تھا؟ مشرک، بت تراش. وہ بت تراش تھا لیکن بیٹے نے کبھی شرک نہیں کیا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا اور سورہ بقرہ میں تو کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ وہ اس قال لہو ربہ اسلم، جب کہا اللہ نے اس سے اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تو بڑا مجبور ہوں اور عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بچے بھی آگے سے نہیں ہیں، یا اللہ میں اکیلے کیا کیا کروں گا؟ نہیں، کیا انہوں نے ایسے کہا؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، یا اللہ جو کام بھی مجھ سے کروائے گا میں وہ سب کروں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے، سارے امتحانات کو انہوں نے پاس کر لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام دیا کہ کیا کرنے والا ہوں میں؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے، کسی ایک کا نام نہیں لیا، لوگوں کے لیے، یعنی جتنے لوگ آگے آئیں گے سب کے لیے میں تجھے ایک امام بنانے والا ہوں۔ اس لیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ امتن قانتن، وہ اپنی ذات میں ایک مکمل امت تھے، کیسے؟ اللہ کے فرما بردار، شرک نہ کرنے والے۔ اور کون تھے وہ شرک نہ کرنے والے؟ مزید ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، شاکرن، شکر گزار، سبحان اللہ۔ سورۃ النحل ہے نا، نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ شاکرن، کون تھے؟ شکر گزار، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، لِأَنْعُمِهِ، ان نعمتوں پر جو اللہ نے اس کو دی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو کس بات کا شکر انہوں نے ادا کیا تھا؟ یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ کہ تو نے مجھے کیا دیا؟ بڑھاپے میں اولاد، شکر ادا کیا تھا نا انہوں نے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ جو شکر ادا کیا، کس کے لیے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ان کی ساری نسل میں اور زیادہ پیغمبر بھیجے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ شکر انہوں نے ایک بیٹے کا کیا تھا، مطلب دو بیٹوں کا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ شکر اس قدر پسند آیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے more than 60,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، اور حضرت اسماعیل جو تھے ان کی اولاد میں سے more than 40,000، اور آخری پیغمبر بھی انہی کی نسل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھایا۔ تو یہاں یہ بات کتنی فٹ آتی ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ بیٹے پہ شکر کیا، آگے نسل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت فرما بردار اولاد، صالحین اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی۔ اور یہی شکر جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی، وہ شکر اللہ کو اتنا پسند آیا، اجتباہو، وہ چنے گئے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا۔ جب وہ سارے امتحانات میں سے کامیابی سے نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چن لیا، وَہَدَاهُ، اور اس کو ہدایت دی، کس طرف؟ اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلانا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو صراط مستقیم پہ ڈال دیا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور دیا ہم نے اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنا، بھلائی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی۔ کیا بھلائی دی؟ سب سے بڑی بھلائی تو یہ کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے کیا کیا اللہ نے؟ مکہ کے ساتھ پھل دیے، امن دیا، بالکل، اور وہاں پہ نماز قائم کی جاتی ہے، اور اب تک جو لوگ جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ دنیا میں بھی بھلائی، دنیا میں بھی نیکی، اور دنیا میں جو بھلائی ہے، یہاں سوچا جائے، غور کریں نا اس بات پہ، اور کیا بھلائی دی اللہ نے ان کو؟ درود شریف میں ان کا نام لیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہے دنیا کی بھلائیاں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرت، آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے۔ اللہم الحقنا بالصالحین، دعائیں مانگی پیغمبروں نے، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں بھی ان کو صالحین میں سے اٹھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کون؟ اللہ کا دوست. تو جس سے اللہ دوستی کرے اس کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ اللہ نے وہی آپ کی طرف کیا کی. انتبع یہ کہ پیروی کرو ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ان کے دین کی حنیفہ یکسو ہو کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرو. اب اس سے آپ یہ مطلب نہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا گیا تھا, ان کو کتاب نہیں دی گئی تھی, ان کو صحیفہ دیا گیا تھا. صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ جی بکلیٹ یا اوراق, چند پیجز میں جو احکامات ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہی کی پیروی کرو. ان کی پیروی کرو کس سینس میں؟ حنیفہ وما کان من المشرکین, اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے, شرک سے بچنا ہے, بس یہ بات یاد رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرک کرنے والے نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا جا رہا ہے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مرتبہ وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایون یہی کہا گیا ان کو فالو کرو. کس چیز میں؟ توحید میں, جو کہ آپ کرنے والے تھے بے شک. اور ہمیں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون تھے؟ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اگر عمل کرنا ہے دین پہ تو ایسا عمل کیجئے. اے یہودیوں, اے نصرانیوں, اے اہل مکہ, تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہو. اگر تم ان کے دین پر ہو تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں لاجک بنتا ہے نا. دلیل دے کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا, اور تم شرک کر کے کیا کہتے ہو کہ ہم ان کے دین پر ہیں. سراسر غلط ہے. عقل سے کام لو. انما بے شک جو جعلا لازم کیا گیا سبت ہفتے کے دن کو علی الذین ان لوگوں پر جو اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس ہفتے کے دن میں. وَإِنَّا اور بے شک ربک تیرا رب لَيَحْكُمُ وہ فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. یوم القیامت قیامت کے روز. فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرنے والے. اب یہاں یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا. کس لیے؟ تاکہ وہ اس دن اللہ کی عبادت کریں. تفسیر یہ بتاتی ہے کہ شروع سے جب سے دنیا بنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے جمعے کا دن ان کی عبادت کا دن بنایا. لیکن جب بات پہنچی بنی اسرائیلیوں تک, یہودیوں تک, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے جمعے کو اپنا دن نہیں بنانا, بلکہ ہم نے, اور یہ بات انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہی, ہم نے اس دن جس دن اللہ نے کوئی چیز بنائی نہیں. کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن تھا. کہ ہفتے کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مٹی جمع کی, اس کو اسی طرح سے رہنے دیا, اور پھر نیکسٹ ڈے سے سارا جو کام تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اذن سے شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں جمعہ نہیں چاہیے, ہمیں ہفتہ چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو بھی مان لیا. چلو ٹھیک ہے, ہفتہ سے عبادت کرو. لیکن کیا اس دن وہ عبادت کرتے رہے؟ کس چیز سے منع کیے گئے تھے؟ مچھلیاں نہ پکڑنا. لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے پکڑی. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنا طریقہ انہوں نے کیا نکالا تھا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو ہفتے کے دن میں اختلاف کرتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اس اختلاف کو دور کر دے گا اور بتائے گا. کیونکہ اختلاف کیا, کچھ لوگوں نے بات مانی, کچھ نے نہیں مانی. جنہوں نے نہیں مانی انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہیں, جنہوں نے مانی انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہیں. تو کون ٹھیک ہے؟ جنہوں نے بات مانی اللہ کی وہ ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے نہیں مانی وہ تو اختلاف کرتے رہے, وہ تو اس بات کو نہیں مانتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے اس اختلاف کو دور کر دیا جائے گا. اب جب یہاں ہے نہیں, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دوں کہ یہودی چونکہ ہفتے کے دن کو اپنا عبادت کا دن سمجھتے تھے, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی ہفتے ہی کے دن اسی کو فالو کیا اور اللہ کی اسپیشل عبادت کی, جیسے جمعے کے دن ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لوگ یہودی ہی تھے, نصارہ بھی یہودی ہی تھے نا, انہی کی اولادوں میں سے تھے,
تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جب تک وہ ان کے درمیان رہے اس تک وہ ہفتے ہی کے دن کو فالو کرتے رہے، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد یعنی اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کون تھے وہ ان کے فالوورز، کیا کہا جاتا ہے ان کا نام کیا تھا؟ حواریوں نے کیا کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جگہ جگہ جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن جو انہوں نے خرابی کی وہ یہ تھی کہ جہاں یہ جاتے تھے وہاں لوگوں کی باتیں سنتے تھے اور ان لوگوں کی باتیں مان کے یا ان لوگوں کی باتوں کو انہوں نے اپنے دین میں شامل کر دیا، کس لیے؟ تاکہ لوگ ہماری بات مانیں۔ تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ زمانہ قسطنطین جو تھا اس کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا، جب یہ وہاں گئے تبلیغ کرنے کے لیے تو لوگوں نے کیا کہا، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بنائیں گے۔ ہاں کہ وہ تھے یہودیوں ہی کی اولاد، حواری کون تھے؟ یہودیوں ہی کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، وہاں کے رہنے والوں لوگوں نے کیا کہا جن کو یہ تبلیغ کرنے آئے تھے کہ نہیں ہم نے یہودیوں سے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے، اور نے کیا کہا کہ اتوار والے دن کو ہم اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں۔ ویسے عام کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا اور یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا اور جو نصارہ ہیں ان کو اتوار کا دن دیا۔ تو بے شک ہفتے والا دن جو تھا وہ تو پیغمبر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہی لوگوں سے کہا کہ چلو تم ہفتے کو عبادت کرو، لیکن جو اتوار والا دن ہے وہ سیلف میڈ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو آگے چلایا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہفتہ ہے یا جمعہ ہے یا اتوار، سارے جتنے بھی اختلافات ہیں قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب میں فیصلہ کر دے گا۔ ادعو پکارو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور ان کے تھرو ہم سب کے لیے بھی ہے، کیا؟ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ لوگوں کو۔ تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیسے؟ ڈنڈا لے کے یا تلوار لے کر؟ جی، نمبر 1 شرط بتائی جا رہی ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ کون سے وقت میں کون سی بات کرنی ہے تبھی آپ بات کریں۔ اس لیے جب بھی کسی کو تبلیغ کریں پہلے آپ دیکھ لیں آڈینس کیسی ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ جو انسان جتنا ہوتا ہے اس کا مینٹل لیول بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ٹین ایجر کا مینٹل لیول ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جیسے بڑے بندے کا ہے، اسی طرح پھر اس کے بعد 20 اور 30 کے درمیان کی ایج کو دیکھیں، پھر 40 سے جو اپ ہو جاتے ہیں وہ میچور ہونے کا، میں یہ نہیں کہہ رہی بوڑھے ہونے کا، میچور ہونے کا سب سے بیسٹ وہی ایک ایج ہوتی ہے 40 کے بعد۔ 40 کے بعد ہی پیغمبروں کو نبوت دی گئی کیونکہ وہ میچور ہو گئے تھے، تو 40 کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ عمل شروع کریں، اس کے بعد یہ وقت نہیں آنے والا جو گزر گیا گزر گیا۔ تابو اصلحو، توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو اور آگے بڑھو۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کرو کس طریقے سے؟ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظہ، اور نصیحت کے ساتھ۔ کون سی نصیحت؟ الحسنہ، بہترین نصیحت۔ بہترین نصیحت، نصیحت مینز مثالیں دے کے لوگوں کو سمجھانا، اور قرآن میں بہت سی مثالیں دی گئی، لیکن ایک بہت عام مثال جو انسان کو دی گئی اللہ کی پہچان کی طرف، وہ کیا ہے؟ کس کو دیکھو؟ زمین آسمان۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا، زمین اور آسمان کی مثال اللہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ یہ زمین اور آسمان دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر مخلوق کے لیے ہیں۔ ہر مخلوق اسی زمین پہ چلتی ہے، اور ہر مخلوق جب اوپر نظریں اٹھا کے دیکھے تو کیا ہے؟ یہی ایک آسمان۔ دیکھو اس کو، کس نے اس کو بنایا؟ اور پھر اس میں مزید جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمتیں رکھی وہ سب سمجھا کے انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت کے ساتھ، آسان مثالیں دے کر سمجھاؤ لوگوں کو۔ وجادلہم، اور بحث کرو ان سے، باللتی، وہ جو، ہیا، وہ ہے، احسن، بہترین، دلیل کے ساتھ بحث کرو، ادروائز آرگیومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے، پروف موجود ہے آپ کے پاس، جیسے ابھی میں نے آپ کو
تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ لوگ کوئی بھی بات، کوئی بھی اچھی بات قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو نصیحت کرو، اپنے رب کی طرف بلاؤ، 3 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک حکمت، وزڈم کو، دوسرا بہترین نصیحت کے ساتھ، آسان مثالیں دے کر، اور ان کو بہترین طریقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان سے بات کرو۔ انا بے شک رب کا تیرا رب، ہوا وہ ہے، عالم وہ خوب جانتا، کیا اللہ جانتا ہے، بمن اس شخص کو جو دلہ وہ گمراہ ہو گیا، کہاں سے؟ ان سبیلی ہی، اس کے راستے سے، وہ ہوا اور وہ خوب جانتا ہے، وہ ہوا اور وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمہتدین جو ہدایت یافتہ ہیں، کس کو ہدایت ہو گئی، اللہ سب جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے، کیا؟ وَإِن، اور اگر، عاقبتم، اگر تم بدلہ لینا چاہو، فعاقبوا، پس بدلہ لے لو، بمثلی، مانند اس کی، ما عوقبتم، جو تم پہ کیا گیا، بہی، ساتھ اس کے، کتنی سزا دو، کتنا بدلہ لو، جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدلہ لے سکتے ہیں۔ بدلہ کیا ہے؟ عدل، 2 چیزیں ہیں، ایک عدل اور دوسرا احسان۔ عدل اور احسان۔ عدل کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، پیچھے یہ گزر چکا۔ اور احسان کیا ہے؟ معاف کر دینا، صبر کرنا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر تم بدلہ لینا چاہو، اگر تم کسی کو سزا دینا چاہو، اتنی ہی سزا دینا جتنا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا تھا، جتنی سزا تم کو دی گئی تھی، صرف اتنی ہی اجازت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَئِن، اور البتہ اگر، صبر تم صبر سے کام لے لو، کیا کر کے؟ معاف کر کے، میں نے معاف کر دیا، لہوا، البتہ وہ، خیر للصابرین، وہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مجبور کر دیا، کس پہ؟ ہجرت کرنے پہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے رویے میں، ان کے عمل میں مکے والوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں آیا۔ خالد بن ولید نام آپ نے سنا ہوگا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اسلام کی خاطر اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ اسلام کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ تو سم ٹائمز بدلہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت ربش، کوڑا کرکٹ وہ پھینکا کرتی تھی، اور آپ جھاڑ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے، اسپیشلی اس وقت جب آپ مسجد جا رہے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو پھر ایک دن جب آپ پہ ربش گرایا نہیں گیا تو آپ گئے پوچھنے کے لیے، پہلے ادھر ادھر سے پوچھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، پھر اس کے گھر تک پہنچے اور دیکھا تو وہ بیمار پڑی ہے، اور وہ آپ کے سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اگنور کر دیا، اور وہی لوگ پھر اسلام کے کام آئے اور بڑے اچھے اچھے کام کیے انہوں نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُکَ، اور نہیں آپ کا صبر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، إِلَّا، مگر، بِاللَّہِ، اللہ ہی کی توفیق سے آپ صبر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے صبر سے کام لو، اچھا اور زیادہ صبر؟ جی ہاں، اور زیادہ صبر، کیونکہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جس کا اللہ ساتھی ہو اس کو کسی اور ساتھ کی ضرورت ہے نہیں۔ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صبر سے کام لو، ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر آپ صبر کرتے ہو تو اس میں بھی آپ کا کمال نہیں، الا باللہ، اللہ کی توفیق سے آپ صبر کرتے ہیں، وہی آپ کو توفیق دیتا ہے۔ ولا، اور نہ، تحزن، تم غمگین ہو، علیہم، ان پر، نہ آپ غمگین ہو، کس پر؟ ان لوگوں کے رویوں پر، کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ سامنے والے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور وہ بار بار آپ کے ساتھ برا کرتا ہے،
پھر ہم انسان کیا کہتے ہیں، اچھا تو صبر کریں، کتنا کریں، کتنا، یہاں لمٹ نہیں بتائی گئی، کیا کہا گیا، بس کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ، اور نہ تم غمگین ہو کس پر، ان کے رویوں پر، ولا اور نہ تکو ہو تم فی ضیقن تنگ، گھٹنا، مما اس سے جو یم کرون جو وہ چالیں چلتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے کس سے، جو وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، پیچھے بھی یہ ٹاپک گزر چکا، لیکن آپ کا سینہ تنگ نہ ہو کس پہ، مما یمکرون جو وہ چالیں چلتے ہیں. کیا چالیں چلی انہوں نے، تکلیفوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی چالیں انہوں نے چلیں. کیا وہ کامیاب ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بچا لیا. اتنے زیادہ قاتلانہ حملہ ابھی تک کسی پہ نہیں ہوئے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کوئی کامیاب ہوا؟ کوئی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ ان کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ نے ان کو بچا لیا. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ہم سب کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اے انسان تقوی اختیار کر، اللہ تیرے ساتھ ہے. سورۃ الطلاق کی بہت خوبصورت آیات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکالے گا، اور اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو وسیلے بناتے ہیں، یہی وجہ ہے کبھی سکون نہیں ملتا. ہر وقت فکریں، سوچے فکریں، ہائے اس کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، فلاں نے غلط کر دیا، اس نے غلط کر دیا، اس نے غلط کر دیا. جب تک ان چیزوں سے آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اور بڑا کام کیا ہے، تقوی اختیار کرنا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے. والذین اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو ہم وہ محسنون جو احسان کرتے ہیں. اور احسان کیا ہے، جی معاف کر دینا. جو رویہ سامنے والے کا ہے اس سے بڑھ کر اچھائی میں پازیٹیولی ان کے ساتھ کرنا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تقوی والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا نام محسنین میں لکھ دے. آمین یا رب العالمین. جی مبارک ہو آپ کو، آپ کا 14واں پارہ ختم ہو گیا. 15واں پارہ جز نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے جو ہجرت سے تقریباً 16-17 منتھس پہلے نازل ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی تکلیفیں حد سے بڑھ گئی تھیں، اور اہل مکہ نے ان کو بہت 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 ہی زیادہ تنگ کیا. اور لگتا ایسا تھا کہ اسلام کا یہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا. کوئی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جو لوگ بھی ایمان لائے تھے ان کو اس قدر تنگ کیا گیا، بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور کفار مکہ کی کوشش کیا تھی کہ لوگ واپس کفر پہ پلٹ آئیں. ان حالات میں جبکہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھائیں. اس کو سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء، سورۃ الاسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اب یہاں سٹارٹنگ میں ہی آئے گا. اور سورۃ الاسراء جو ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو سفر کروایا، ٹریول کروایا، آپ کو کہاں سے لے کے کہاں لے گیا، یہ اب یہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ سبحانہ وتعالی، اسرا جو وہ لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی کی طرف المسجد الاقصی مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف، الذی وہ ذات جو، بارکنا الذی وہ جگہ جو، بارکنا برکتیں رکھی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد.
लिनुरियहु, ताकि दिखाएं हम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन आयातिना, अपनी निशानियों में से, इन्नहु, बेशक वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला, हुआ, वो है, अस्समी, सुनने वाला, अल-बसीर, देखने वाला। पाक है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो ले गया अपने बंदे को। कौन सा बंदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब ले गया? वक्त बताया जा रहा है, लैलन, रात के वक्त। कहाँ से कहाँ ले गया? देखिए, कनेक्ट करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। मस्जिद अक्सा से मुराद यहाँ बैतुल मक़दस है, वहाँ ले गया अल्लाह सुब्हानहु व तआला। और ये सब किस वक्त हुआ? रात के वक्त हुआ। अल्लज़ी, वो जगह, बैतुल मक़दस कहाँ आबाद है? बारकना, बरकतें रखी हमने, हौलहू, उसके इर्द गिर्द, मौसम के लिहाज से, उसकी पैदावार के लिहाज से। और ये ऐसा इलाका है जहाँ बहुत से पैगंबर पैदा हुए। ये सफ़र करवाने का मकसद क्या था? लिनुरियहु, ताकि हम दिखाएं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन आयातिना, अपनी निशानियों में से। अब आए इन निशानियों की तरफ। सूरतुल इसरा, ठीक है, सफ़र के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा सफ़र? ये वो सफ़र था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के इज़्न से आपके घर से, आपके बेड से ले जाया गया। किधर ले जाया गया? मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस, उधर ले जाया गया। वहाँ जाके आपने क्या किया? कुछ निशानियाँ अल्लाह ने आपको दिखाई। और उन निशानियों में से सबसे पहली निशानी तो ये थी कि बैतुल्लाह से, यानी मस्जिद हराम से लेके बैतुल मक़दस या मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र था, ये था 40 डेज़ का। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रात के कुछ हिस्से में, सारी रात भी नहीं थी, कुछ हिस्से में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको वो सफ़र करवाया। पहली निशानी तो ये थी, ठीक है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको पैगंबरों से मिलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पैगंबरों की इमामत की, जो इस बात की निशानी थी कि अब आइंदा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप जो अहकामात लाए हैं या आप जो किताब लेकर आए हैं, जो वही आपको की जाती है। किस चीज़ की वही की जाती थी? कुरान की आयत की। वो क्या है? अब वही रहती दुनिया तक, क़यामत तक के आने वाले तमाम लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं अहकामात पे अमल करना होगा। ख़ातमुन नबीयीन, ख़ातिम में मोहर लगा देना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबियों पे मोहर लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया, ये सफ़र इस बात की निशानी है कि आपने जब पैगंबरों की इमामत की, इट मीन्स अब आप तमाम पैगंबरों के लीडर बना दिए गए। वो सारे अहकामात जो उनको थोड़े थोड़े करके दिए गए थे, वो सारे के सारे अहकामात जमा करके एक कुरान में आप पे नाजिल किए गए। ये थी निशानियाँ। और निशानी, ये सब कुछ ज़मीन पे हुआ। समझ रहे हैं आप? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबरों की इमामत की, ये ज़मीन का सारा सफ़र बताया जा रहा है। फिर ज़मीन के बाद एक और सफ़र शुरू होता है, और वो सफ़र आसमानों का सफ़र था। वाक़या महराज जिसको कहा जाता है, आम लैंग्वेज में आपने सुना होगा वाक़या महराज। वाक़या महराज के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाता है, ये एक पोर्शन है। फिर दूसरा पोर्शन वहाँ से 7 आसमानों की सैर करना। हर आसमान पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको अलग अलग पैगंबर से मिलवाया, और वो अपनी जसामत में थे, ठीक है ना, जिस्म के लिहाज से। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, 7वें आसमान तक सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको पैगंबरों से मिलवाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको जन्नत और दोज़ख का नज़ारा भी दिखवाया, और उसकी डिटेल काफ़ी सारी है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आप इसको पढ़ सकते हैं। तफसीर इब्न कसीर से भी आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो वो सब कुछ दिखाना, ये सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो आपको दिखाया, वजह क्या थी? क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला वक्त जो होता है, जब आपको 2 बोल तसल्ली के कोई कहता है, तो कुछ होता है या नहीं? क्या होता है? एक उम्मीद आपकी बनती है, एक ढारस आपकी बनती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, अगर हम यूँ कहें कि ये एक गिफ्ट था अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, कि वो आपके दिल को मुतमईन कर दे।
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک گفٹ دیا یا پرائز اس کو کہہ لیں، ایک بہت بڑا انعام، کہ دیکھو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے، تمہاری امت کے لیے اس جنت کو سجایا گیا، امت میں ماننے والے ادھر جائیں گے اور جو نہیں ماننے والے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کی پھر ڈیٹیل کافی ساری ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ ساری آیات کس نے ان کو دکھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بے شک وہ اللہ کون؟ السمیع، جو سننے والا ہے۔ کیا چیز؟ دعاؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ نے سنا، اس کو اللہ نے قبول کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے اتنا خوبصورت سفر کروایا۔ البصیر، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مکے کے ظالم لوگ یا سردار آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ اس کا اپنا اجر ضرور پائیں گے۔ وَآتَيْنَا، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، کون سی کتاب؟ تورات۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کو، کس کو؟ اس کتاب کو، ہدن، ہدایت کا ذریعہ، کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے گزر چکی۔ یہ بنی اسرائیل کا ورڈ جو یہاں یوز ہوا، اس لیے اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ، یہ کہ نہ تتخذو، نہ تم بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کسی کو وکیل۔ تورات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی سبق دیا، کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، توحید کا سبق دیا گیا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ویسے بھی جب ہم نے پیچھے، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اس بات پہ، کہ جو بھی پیغمبر آیا اس نے سب سے پہلی بات کیا کی؟ اعبدوا اللہ فاتبعونی، ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی، اس میں ان کے لیے، کن کے لیے؟ بنی اسرائیلیوں کے لیے ہدایت تھی، نصیحت تھی، اور تفصیل سے ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ لیکن جو بیسک چیز تھی، سب سے پہلی نمبر 1، وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ ذریتہ، اے بنی اسرائیلیوں، تم اولاد ہو، کس کی؟ من، وہ جو، حملنا، سوار کیا ہم نے، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کس پہ سوار کیا تھا؟ اے بنی اسرائیلیوں، تم انہی کی اولاد ہو۔ کشتی پہ کتنے لوگ سوار ہوئے تھے؟ تقریباً 80 لوگ۔ انہو، بے شک وہ، نوح علیہ السلام، کانا، تھا وہ، عبدن شکورا، ایسا بندہ جو بہت شکر ادا کیا کرتا تھا۔ شکر ایک بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام میں بہت سی کوالٹیز تھی، ظاہر اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، لیکن یہاں جو کوالٹی بتائی گئی ہے، عبدن شکورا، میرا وہ بندہ جو شکر ادا کرنے والا تھا۔ وقدینا، اور فیصلہ کیا ہم نے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، ہی کتاب میں۔ کس بات کا فیصلہ؟ لتفسدن، البتہ تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں۔ شام کی سرزمین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کا اپنا اصل وطن کون سا تھا؟ فلسطین، شام۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے سرزمین میں تم فساد کرو گے، مرتین، 2 بار۔ اب یہاں تھوڑی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گی، سمجھنے کی کوشش کریں اس کو، کوئی مشکل ہے نہیں، کہ اے بنی اسرائیلیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا، کیا لکھ دیا تھا؟ کہ تم 2 بار فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم سرکشی کرو گے۔ کیسی سرکشی؟ عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا، پھر جب، جاء، آ جائے گا، وعد، وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلے کا جب وعدہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ بعثنا، بھیجا ہم نے، علیکم، تم پر، عبادن، بندوں کو، لنا، اپنی طرف سے، اولی بأس شدید، جو بہت زیادہ جنگجو تھے، فجاسو، پس وہ گھس گئے، خلالہ، درمیان میں، دیار، گھروں میں، تمہارے گھروں کے درمیان تک وہ لوگ پہنچ گئے، وکانا، اور تھا، وعدن، وعدہ، مفعولا، ہو کے رہنے والا۔ اب بیک گراؤنڈ کو سمجھے کیا بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو کیا بتایا گیا کہ اے بنی اسرائیلیوں، تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تم 2 بار بڑا فساد کرو گے، اور اس فساد سے مراد ہے دینی بگاڑ، کہ تم میں دینی بگاڑ آئے گا۔
2 بار. اور پہلی بار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی بار جب بگاڑ آیا تو اللہ نے اپنی طرف سے بڑے سخت قسم کے جنگجو لوگ جو تھے وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے اور انہوں نے تمہارا ستیہ ناش کر دیا. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بخت نصر جو کہ ایک بادشاہ تھا بابل اور نینوا کا، اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے فلسطین میں گھس کر ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا. اور وہ ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جب بنی اسرائیل اپنی کتاب کو چھوڑ گئے، کون سی کتاب آئی تھی ان کے پاس؟ تورات. جب انہوں نے تورات کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کو اپنایا کہ نہیں ہمیں دنیا چاہیے. ہاں کہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں قرآن کیا بتاتا ہے؟ تم کون ہو؟ نبیوں کی اولاد. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا. لیکن جب انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں رسپانسبلٹی، جو انسان اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتا کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اب انہوں نے جو اپنی رسپانسبلٹی کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کیا کیا، دینی بگاڑ ان میں پیدا ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا انہوں نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو ان پہ مسلط کر دیا. پہلا وعدہ تھا نا کہ تمہارے گھروں میں بہت جنگجو لوگ گھس آئیں گے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کو جلا دیا، ان کے عبادت خانے گروا دیے اور ان سب کو قید کر لیا. اور یہ سب کچھ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 ایئرز بیفور، 600 سال، تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے یہ سب کچھ ہوا. پہلا بگاڑ جو ہوا تھا ان کے درمیان، بخت نصر آیا، سب کو قید کر کے تہس نہس کر دیا، کسی کو اجازت نہیں تھی. تورات بھی ایون جلا دی انہوں نے، اور ان کے جو عبادت خانے تھے سب کو مسخ کر دیا، گرا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر رددنا لوٹا دیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، کرتا علیہم تمہاری باری، اب تمہاری باری آتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پہلے بنی اسرائیلیوں کو تہس نہس کر دیا، سب کو تباہ و برباد. ختم تو ظاہر نہیں ہوئے لیکن ان کو قید کر کے وہ لے گئے، اپنا غلام بنا لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے، اور اے بنی اسرائیلیوں اب تمہاری باری آئی. باری ہوتی ہے نا، ایک امت آئی، ایک ظالم بادشاہ آیا، سب کو وہ اس نے مٹا دیا، پھر اس ظالم بادشاہ کا خاتمہ کرنے کے لیے کچھ اور لوگ آتے ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پھر ہم نے وہ باری تمہاری طرف لوٹائی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور ہم نے مدد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہیں بہت سا مال دے کر اور بیٹے دے کر، وَجَعَلْنَاكُمْ اور بنایا ہم نے تم کو، اکثر نفیرا جسمانی طاقت دے کر اور زیادہ، مطلب تمہاری آبادی اللہ نے بڑھا دی. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ تھا جس کا نام تھا خسرو یا سائرس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی مدد کرنے کا خیال ڈالا. دیکھیں اللہ کی شان. اور پھر وہ آتا ہے اور وہ بخت نصر کو تہس نہس کر دیتا ہے. ہر زور آور کے لیے اللہ نے ایک اور زور آور بنایا، کیونکہ سب سے زیادہ زور آور کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اس نے کیا کیا کہ وہ آیا اور اس نے ان سب کو چھڑوایا، دوبارہ سے ان کے لیے سبحان اللہ یروشلم میں ہیکل جو ہے وہ دوبارہ بنوایا ان کے لیے کہ نہیں تم سکون سے اپنی عبادت کرو، اور ان کو واپس ان کے علاقے میں بھیجوا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم اگر تم نیک عمل کرو گے، احسنتم لانفسکم اپنی جانوں کے لیے کرو گے. اور یہاں نیک عمل سے مراد کیا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کا اللہ نے جو گول دیا تھا ان کو مقصد، وہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا. اگر تم اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احسنتم لانفسکم تمہاری اپنی جانوں کے لیے یہ بہتر ہے. کیسے؟ کوئی تم پہ قبضہ نہیں جما سکتا. کیونکہ بخت نصر نے ان پہ قبضہ کیوں جمایا؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی کتاب کو چھوڑ گئے اور دنیا کے عیاشیوں میں لگ گئے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو نیک عمل کرے گا اس کا نیک عمل اس کے لانفسکم تمہاری ہی جانوں کے لیے ہے. وَإِنْ اور اگر اسأتم تم برا کرو گے، کیا برا؟ اپنی کتاب کو چھوڑ دو گے جیسے پچھلے لوگوں نے کیا، تو یہ یاد رکھو فَلَهَا اس کا وبال بھی تمہارے ہی سر ہوگا. پھر کوئی زور آور بادشاہ کے تمہیں تہس نہس کر دے گا.
فَإِذَا پھر جب جاء آ گیا وعد الآخرتی دوسرا وعدہ، کیونکہ اللہ نے کیا کہا تھا 2 دینی بگاڑ آئیں گے، اب یہ دوسری آفت آئی ہے ان پہ. لِيَسُوءُ تو جو دوسرا بگاڑ آیا، دوسرا ظالم بادشاہ جو ان کے پاس آیا، اس نے کیا کیا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ اس نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ نہیں کہ ان کے چہروں کو لٹرلی بگاڑ دیا، مطلب یہ کہ ان کو اس قدر ذلیل کیا، اس قدر رسوا کیا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. تو پھر چہرے بگڑ جاتے ہیں نا، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی. وَلِيَدْخُلُ اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجدوں میں جہاں وہ عبادتیں کرتے تھے، کما جیسا کہ مانند اس کی جو دخلوہ وہ داخل ہوئے تھے اول مرہ پہلی بار بھی کیا کیا تھا بخت نصر نے؟ عبادت خانے مس کر گرا دیے سب. اب اس بار اور زیادہ شدید حملہ ہوا اور انہوں نے دوبارہ سے ان کے عبادت خانے سارے گرا دیے. وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ سرکشی کریں، ماں وہ جو علو تتبیرہ تاکہ وہ تباہ کریں اس کی طرح جو علو تتبیرہ اس سے بھی بڑھ کر جو بھی ان کے قابو میں آئے، جو ان کے سامنے آیا سب چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پہلی بگاڑ آنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا کیا؟ قتل کر دیا تھا، اور انہی اپنے لوگوں نے اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا تھا. یہ 600 سال پہلے کی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے. لیکن دوسرا بگاڑ کب آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مطلب ان کے رخصت ہونے کے 70 ایئرز بعد، 70 سال بعد دوسرا بگاڑ ہوا. اور دوسرا بگاڑ کس کی طرف سے ہوا؟ یہ تھا ٹیٹس ایک بادشاہ تھا، اور یہ بھی رومی بادشاہ تھا. جیسے بخت نصر رومی بادشاہ تھا، ٹیٹس بھی رومی بادشاہ تھا. اس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے چہرے بگاڑ دیے، مطلب ان کے عبادت خانوں کو پھر سے انہوں نے تورات کو بھی جلا دیا، عبادت خانے بھی سارے ان کے گرا دیے. اور یہ دوسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عسا امید ہے کہ ربکم تمہارا رب ان یہ کہ یرحمکم وہ رحم کرے تم پر. اللہ رحم کب کرے گا؟ جب انسان اپنی کتاب سے واپس جڑ جائیں گے. کیونکہ بنی اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور بنی اسرائیلیوں کا سب سے بڑا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا اور پیغمبروں کو قتل کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں، اس قدر ہٹ درمی. اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا. کیا کر کے؟ پیغمبروں کو قتل کر کے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ پلان کیا تھا نا کہ ان کو قتل کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم آسمان پہ اٹھا لیا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ رحم کرے. لیکن یہ یاد رکھو اے بنی اسرائیلیوں اور باقی تمام لوگ بھی یہ بات یاد رکھیں، وَإِنْ اور اگر تم پلٹو گے کس کی طرف؟ سرکشی کی طرف. تو یہ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عُدْنَا ہم بھی پلٹیں گے. کیا کر کے؟ بڑے سے بڑا عذاب لا کر. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حسیرا قید خانہ. قرآن کی آیت یہ جو ہے بنی اسرائیلیوں سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے کیا پڑھا کہ بنی اسرائیلیوں نے جب اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا کس لیے؟ آخرت کو کمانے کے لیے. جب وہ دنیا میں آیا آخرت کو بھول گیا اور دنیا کمانے میں لگ گیا. یہی حال بنی اسرائیلیوں کا بھی ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 2 بار ختم کر کے ان کو دکھایا کہ جب تم پیغمبروں کو مشن میں رکاوٹ بنو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. اور یہ عذاب کس شکل میں تھا؟ غور و فکر کریں نا اس پہ، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ. کس شکل میں تھا؟ ظالم حکمران. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کے مسلمان کو دیکھیں کیا حال ہے اس کا. ہر کنٹری میں اپنے حکمران سے لوگ اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ ایسے نااہل حکمران اللہ نے ہم پہ مقرر کیے. بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے کرتوت کو دیکھے، وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ گیا ہے. اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ جا کے دنیا میں آخرت کماؤ، وہ آخرت نہیں کماتا.
تو جو اللہ کے اصولوں کو نظر انداز کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا. پھر ہم انسان کیا کہتے ہیں، شیطان نے یہاں بھی انسان کو ٹریپ کیا، کیا فلاں کنٹری نے فلاں پہ حملہ کر دیا، فلاں بڑے ظالم ہیں. آپ خود دیکھیں آپ کے اعمال کیا ہیں. اکثر سوال کیا جاتا ہے یہ فلاں کنٹری میں جو ایسا ایسا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہاں بھی میں یہی کہتی ہوں اور آپ سے بھی میں یہی کہوں گی، میرا خیال یہ ہے کہ جب انسان چاہے کوئی بھی ہو، کسی کنٹری میں بھی ہو، کس زبان کا بھی بولنے والا ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گا، اس کا کنیکشن اللہ کی کتاب سے کٹ گیا، تو اس کی دعائیں پھر اللہ نہیں سنتا، کیونکہ کنیکشن ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آپ فون ملا رہے ہیں اور آپ کے فون میں نہیں ہے کنیکشن، تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بھلے نا آپ کے پاس بڑا خوبصورت اور بہت ہی قیمتی فون ہو، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، کیونکہ یا اللہ نے کلیئر کٹ اعلان کر دیا، کیا بتایا گیا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم سرکشی کرو گے تو اے انسان یاد رکھ میں بھی پلٹوں گا اور نئے سے نیا عذاب لا کے رہوں گا تجھ پہ. یہ سب عذاب کی قسمیں ہیں. کیا نااہل حکمران کا انسانوں پہ مسلط کروا دینا. کون ان کو سلیکٹ کرتا ہے؟ ہم. وہ کنٹری جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، ان کے پاس بھی کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں کہ اپنے لیے چوز کرے کسی پریزیڈنٹ کو. دیکھیں دنیا مکافات عمل ہے نا. سوچیں یہ سب کچھ باتیں ہم کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک، بات کی ادھر ادھر بس پھر بات ختم. نہیں، جب بھی بیٹھیں کوئی بات کریں، کسی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، مینس کنٹری وغیرہ کو جو ہو رہا ہے قوموں کے ساتھ، دیکھیں کیا ہے وجوہات اور کنیکٹ کریں ان کو. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک ھذا القرآن، دیکھیں ایک دم سے قرآن کا ذکر، کتاب کا ذکر، یہ قرآن ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی یہ ہدایت ہے، للتی اس کے لیے جو ہیا وہ اقوم جو سیدھے راستے پر ہے، جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے. قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. جو اس پہ ایمان نہیں لاتا، جو سیدھے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا، ان کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. وبشر، اور وہ خوشخبری ہے، مؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. ایمان لانے والوں کو کس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. لیکن جنت کمانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں دنیا میں ہم ایک گھر بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ پیسہ جوڑتے ہیں یا نہیں؟ جوڑتے ہیں نا. تو اب جنت میں جب گھر چاہیے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. کیسے مفت میں ملے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیا کرے گا؟ اسی قرآن سے ان کو ہدایت دے گا، اسی قرآن سے ان کی مدد کرے گا. اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں. الذین، وہ جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں صالحات، نیک، اچھے کام. انا، بے شک، لہم، ان نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اجرن کبیرہ، بہت بڑا اجر ہے. دنیا میں بھی اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے لیے دنیا میں بھی وہ کیا تھے؟ حسنہ، اللہ نے ان کو بہتری دی، اور قیامت کے روز بھی وہ صالحین میں شامل کر دیے جائیں گے. تو دنیا میں ان کو کامیابی ملے گی جو اس قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں. اور خوشخبری کس بات کی ہے؟ کہ آخرت میں ان کے لیے اور اس سے بھی بڑھ کر بڑا اجر ہے. کون سا اجر؟ جنت کا اجر، وہ گھر جو فار ایور ہے. وَأَنَّا، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے. دوسری کیٹیگری کے لوگ کس پہ ایمان نہیں لاتے؟ بالآخرہ، آخرت کے دن پر. جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ تو وہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا اس کو؟ اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کو پڑھ کے کیا کرنا، کیوں ٹائم ویسٹ کریں اپنا. پھر اللہ کی نعمتوں کو تو وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں احتیاط نہیں کرتے. کیوں؟ ہم احتیاط کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کوئی ہے پوچھنے والا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اندھیر نگری بن جائے گا نا سب کچھ.
اپنی مرضی سے ادھر اٹھایا ادھر لگایا، جو بھی کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی کچھ بتا رہا ہے۔ اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم، ان نہ ماننے والوں کے لیے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے کہ آخرت بھی آئے گی، ایک دن پوچھ کی جائے گی ان سے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ کس چیز کا عذاب؟ جی، دوزخ کا عذاب، جہنم کی آگ۔ اب اگلی آیت میں انسان کی نفسیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جس کو اللہ نے بنایا کس چیز سے؟ مٹی سے، نطفے سے، اور اس کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے۔ کیا ہے اس کی سائیکالوجی؟ وَيَدْعُو، اور پکارتا ہے، انسان دعائیں کرتا ہے، انسان پکارتا ہے، فریادیں کرتا ہے، کس چیز کے لیے؟ بالشری، برائی کے لیے، تکلیف کے لیے۔ دعا کرنا، دعاءہ، اس کی دعا ہے بالکل اس جیسی جیسے وہ دعا کرتا ہے، بالخیر، بھلائی کے لیے۔ یہاں بیسیکلی اشارہ ہے، اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں، پیغمبروں نے جب آ کے امتوں کو بتایا کہ میری بات مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ورنہ تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ فَأْتُوا مَا تُعِدْنَا، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو ایک تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان، امتوں نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو جھٹلایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ متی ھذا الوعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کب آئے گا وہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، لے کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو آگے سے پیغمبر کیا جواب دیتے تھے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم عذاب کو لے کر آئیں۔ عذاب کون لے کر آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب وہ چاہے گا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ انسان کی نفسیات تو ذرا دیکھو، اس کی ہٹ درمی کو تو ذرا دیکھو، کتنا وہ تکبر کرتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ لے آؤ اس عذاب کو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ ایک تو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ اس کو ایسا مانگتے ہیں جیسے وہ کسی خیر کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دعا اور بد دعا میں فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ جب کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عذاب لے کر آؤ یا قیامت کب آئے گی، یہ بھی سوال کیا جائے، قیامت کب آئے گی؟ تم کہتے ہو قیامت آئے گی، تو کب آئے گی؟ ابھی تک تو نہیں آئی۔ تو ایک تو پوچھنا اس لیے کہ آئے گی تو ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں، وہ اس سینس میں نہیں پوچھا کرتے تھے، وہ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے کیونکہ ان کو اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ بات بتائی گئی۔ دوسری انسان کی نفسیات جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ انسان جلدی کرتا ہے، وکان الانسان، اور ہے انسان عجولہ، جلد باز، جلدی کرنے والا، اور وہ اس جلدی میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم بہت خوبصورت آیت پڑھ چکے، کیا؟ وَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ چیز جس کی تم خواہش کرتے ہو، یہ مل جائے مجھے یہی چاہیے یہی چاہیے، اللہ نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ واللہ یعلم ما لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیری بھلائی کس چیز میں ہے، لیکن اے انسان تو نہیں جانتا۔ یہاں اشارہ ہے کس طرف؟ انسان کی جلد بازی کی طرف۔ اور انسان کی جلد بازی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا اس کو، ٹھیک ہے نا، ان کو بنایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور پھر سر کے راستے سے ان میں روح پھونکی گئی، اور جب وہ روح جو ہے ان کے سارے سر کے اندر چلی گئی، مطلب ان کی آنکھیں کھلی، وہ دیکھنے لگے، زبان کھلی، بولنے لگے، سونگھنے لگے، اور وہ ساری جو سینسز ہیں سر کے اندر وہ سب کچھ ان کو ہونے لگا، اور وہ روح جو ہے ان کے چیسٹ تک پہنچی۔ تو سب سے پہلے تو ان کو چھینک آئی، جس کے لیے انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر جب ان کی وہ روح جو ہے ان کے پیٹ تک پہنچتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ ابھی نیچے پاؤں تک آپ کی روح نہیں گئی، آپ نہیں چل سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے دعا کی۔ دیکھیں، انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کی دعائیں شروع ہو گئی کہ یا اللہ، رات ہونے سے پہلے پہلے میرے پاؤں میں تو روح ڈال دے تاکہ میں چلنے لگوں، پھرنے لگوں، دوڑنے لگوں۔ اور وہ جو انسان کی دوڑ شروع ہوئی،
قیامت تک ہم انسان دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب بیبی پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں, اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بیبیز جو بیٹھنا شروع کرتے ہیں, جسٹ بیٹھنا, آپ نے دیکھا ہوگا وہ رات کو بھی بیٹھ جاتے ہیں ایک دم سے. پھر جب وہ کرال کرتے ہیں, ہر کونے کھردے میں وہ گھس رہے ہیں. پھر جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں, ہر جگہ انہیں ٹھوکر لگتی ہے, وہ گر رہے ہیں, پھر بھی وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. انسان جلد باز ہے. اور پھر ماں کیا کہتی ہے, جلدی جلدی بڑا ہو جائے. پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, جلدی سے اس کی شادی ہو جائے, اس کی شادی کر دی, جلدی سے اس کے بچے ہو جائیں, پھر ان کے بھی بچے دیکھنے, ان کے بھی بچے دیکھنے ہیں. کیا ہے؟ جلد بازی. یہ ہے انسان کی جلد بازی. تو یہاں بیسیکلی انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس کے بارے میں, اس کی فطرت کیا ہے. انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ کیا کرے, جلد بازی کرے. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب نیکی کا موقع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, کل کر لیں گے. کاش کہ ہم انسان دیکھیں, کمپیریزن کریں نا, دنیا کے کاموں میں جلدی. آپ صبح جب یہاں آ رہے تھے گھر نکلنے سے پہلے کتنے کام آپ نے نپٹائے ہوں گے, اور وہ بھی کیسے, جلدی 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 جلدی. کیونکہ ایک سسٹر مجھے بتا رہی تھی کہ منڈے کو, وینسڈے کو اور تھرسڈے کو جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں, اس دن میرا 10 o'clock سے پہلے پہلے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں, اور باقی دنوں میں ختم ہی نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کیوں باقی دنوں میں ختم نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ کو جلدی نہیں ہوتی باہر جانے کی, اور ان دنوں میں آپ کو جلدی ہوتی ہے کہ آپ نے جانا ہی ہے, تو آپ سارے کام نپٹا لیں. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, جیسے ہم دنیا میں جلدی کرتے ہیں, ایسے آخرت کے لیے اچھے اچھے کام کرنے کی بھی تو ہم سے جلدی کروا. ہمارے دل میں وہ جلدی ڈال دے کہ ہم کہیں نہیں, مجھے جلدی سے یہ کام بھی کرنا ہے, یہ کام بھی کرنا ہے. دنیا میں کب تک رہیں گے؟ کچھ عرصہ. بس یہ بہتر الفاظ ہے نا, کچھ عرصہ. وی ڈونٹ نو کہ کب تک ہم رہیں گے. لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ جلدی مچائی ہوئی ہے ہم نے. تو اگر ہم یہ سوچ کے جلدی کریں, کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ جب بھی اس کو حکم مل گیا اور میری جان نکالنے کے لیے وہ آ گیا, تو کتنے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں. پھر آپ یقین کریں, آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کھانا بھی بنانا ہے. آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کوئی اور دنیاوی کام بھی کرنا ہے. کیا کریں گے آپ؟ اگر کسی انسان کو پتہ چلے کہ اس کی موت ابھی 1 گھنٹے بعد آنے والی ہے, وہ کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا, یا اللہ میں تجھے کیسے راضی کروں, کہ یا اللہ میں تجھے جلد از جلد راضی کر لوں. اور کیا کرے گا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا جلدی جلدی. اس کو اپنے, اس وقت کوئی نہیں کہے گا ہائے میرا سالن جل جائے گا, اور یہ پلاؤ میں نے دم پہ رکھا ہوا ہے, آج تو مجھے کوفتے بنانے تھے, بریانی بنانی تھی. نہیں, وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, انسان ہے ہی بہت زیادہ جلد باز. مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کچھ نعمتوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وجعلنا, اور پیدا کیا ہم نے, بنایا ہم نے, اللیل, رات کو, والنہار, اور دن کو, آیتین, 2 نشانیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن, رات اور دن کو 2 نشانیاں کہا. فمحونا, پھر ہم مٹاتے ہیں, آیت اللیل, رات کی نشانی کو مٹاتے ہیں ہم, رات کی نشانی کو. اور یہاں رات کی نشانی سے مراد ہے چاند. ٹھیک ہے, شروع میں کیا بتایا گیا کہ دن اور رات کو اللہ نے 2 نشانیاں بنائی. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے, ہم مٹاتے ہیں, ہم لے جاتے ہیں کس چیز کو؟ رات کی نشانی کو. رات کی نشانی سے یہاں مراد ہے چاند. وجعلنا, اور بنایا ہم نے, آیت النہار, دن کی نشانی کو. دن کی نشانی سے یہاں مراد ہے سورج. مبصرتن, چمکتا ہوا, لتبتغوا, تاکہ تم تلاش کرو, فضلم من ربکم, اپنے رب کے فضل میں سے, روزی روٹی تلاش کرنے کی طرف اشارہ ہے. وَلِتَعْلَمُوا, اور تاکہ تم جان لو, عدد السنین, سالوں کی گنتی کو, والحساب, اور کام کے اوقات کو, وَكُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز, فَصَّلْنَاهُ, بیان کیا ہم نے اس کو, واضح کر دیا ہم نے اس کو, تفصیلا, تفصیل کے ساتھ. کدھر؟ اسی قرآن میں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو, دن کو 2 نشانیاں بنایا. ٹھیک ہے نا, سمجھے اس کو اس طرح سے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کی نشانی کو مٹا دیتا ہے. رات کی نشانی مینز چاند. چاند مٹ جاتا ہے, اور پھر صبح کی نشانی آتی ہے. کیا آتا ہے؟ سورج آتا ہے. چاند کیسے مٹتا ہے, کیسے غائب ہوتا ہے چاند؟ جی, چاند خود روشن نہیں ہے, بلکہ چاند کو کون روشن کرتا ہے؟
सूरज उसको रोशन करता है, सूरज से वो रोशनी बोरो करता है, इसलिए सूरज तो डूब गया, उसके आराम का वक्त हो गया। सुबह के बारे में क्या बताया जा रहा है, फिर सुबह की निशानी आती है और सूरज चमकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बता रहे हैं कि इन 24 आवर्स को हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक रात और दूसरा दिन। मकसद क्या है इसकी डिवीजन का, वो बताया जा रहा है। लितबतगू फदलम मिन रब्बिकुम, ए इंसान ताकि तू अपने लिए रोजी तलाश करे, कुछ काम करे। कब? दिन के वक्त। और रात के वक्त इंसान क्या करता है? आराम करता है। क्या खूबसूरत निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, सुभान अल्लाह। और समटाइम्स मैं सोचती हूँ, जिस दिन बहुत काम हम करते हैं दिन में, या मेहमान हो या बहुत से काम हो, तो मैं यही कहती हूँ या अल्लाह शुक्र है कि रात अल्लाह ने बनाई, वरना तो अगर रात भी दिन ही की तरह होती फिर तो हमें आराम ही नहीं आना था, हम चलते ही रहते और काम ही करते रहते, हमारे काम तो ख़त्म ही नहीं होने थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के आराम के लिए और दिन के वक्त इंसान के काम के लिए इन 24 आवर्स को दो में, दिन और रात में तकसीम कर दिया। साथ ही क्या बताया जा रहा है कि इन्हीं सूरज और चाँद की बरकत है, ये इन्हीं की सहूलत की वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको साल की गिनती बता दी, महीनों की, मतलब कि महीनों के कैसे डिवाइड किया गया। और इसी तरह चाँद को देख के भी जो काम के औकात हैं वो किए जाते हैं, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। लोग चाँद को देख के देखा करते थे कि ये मंथ का क्या है, स्टार्टिंग है या मिड है। अगर मंथ का मिड हो तो चाँद कैसे होगा? फुल मून होगा। तो उसको देख देख के लोग मालूम करते थे कि ये कौन सा साल है या महीना कौन सा चल रहा है और महीने के कौन से औकात हैं, शुरू के या आखिर के या दरमियान के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, तमाम चीज़ों की डिटेल हमने तुमको बता दी ए इंसान, और ये जो तू काम करता है तो क्या ये बेकार के हैं? बेकार के नहीं हैं। वकुल्ला, और हर इंसान अलज़मनाहु, हमने लटका दिया उसको, तायरहु, उसके परिंदे को, फी उनुक़िही, उसकी गर्दन में। हर इंसान का परिंदा उसकी गर्दन में लटक रहा है। क्या बताया जा रहा है? कौन सा परिंदा? यहाँ इंसान के अमल को परिंदे से तशबीह दी गई। समझ रहे हैं बात को आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, हर इंसान की गर्दन में उसका परिंदा लटक रहा है। ये परिंदा क्या चीज़ है? ये इंसान का अमल है। अब ये सोचें कि अमल को और परिंदे को क्या है, इनमें कंपैरिजन करें आप। क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमल को परिंदे से तशबीह दी? इसलिए कि इंसान जो अमल करता है वो कर जाता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को आप? इसी तरह परिंदा जब हाथ से उड़ता है तो क्या वो वापस आता है? अगर वो आपका पेट नहीं है तो क्या वो वापस आएगा? वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आगे की कंटिन्यूएशन क्या बता रही है, वनुखरिजु, और हम निकालेंगे, लहू, उस इंसान के लिए, यौमल क़यामती, क़यामत के रोज़, किताबन, किताब। ये परिंदा क़यामत के रोज़ उसकी किताब बन के निकाला जाएगा। यल्क़ाहु, वो डाला जाएगा उसकी तरफ, मंशूरा, खुला हुआ। क्या खुला हुआ होगा? इंसान की किताब। दोबारा से समझें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हर इंसान के का परिंदा जो है, मीन्स उसका अमल उसकी गर्दन में लटका दिया गया। हमें नज़र नहीं आ रहा, हमारे आमाल कौन लिख रहा है? किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। रोज़ की हमारी डायरी लिखी जा रही है। होता है ना समटाइम्स, अगर आजकल तो डायरीज़ का वो रिवाज ही नहीं रहा, सब कुछ मोबाइल के अंदर बंद हो गया है, लेकिन जो लोग डायरीज़ लिखा करते थे वो क्या करते हैं, वीकली लिखते हैं या एवरी डे लिखते हैं। एवरी डे, पेज बाय पेज, किरामन कातिबीन हमारी डायरी हमारे आमाल लिखे जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो परिंदा है, जो तेरा अमल है ए इंसान, ये तेरी गर्दन में लटका हुआ है, और क़यामत के रोज़ इसके साथ क्या होगा, नामा आमाल फुल, ये एक बुक बन जाएगी। जैसे हम पेजेस को बाइंड कर दें तो बुक बन जाती है ना, इस बुक को क़यामत के रोज़ तुझे दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? यल्क़ाहु, वो डाला जाएगा, मीन्स तुम्हें दिया जाएगा। किस हालत में? मंशूरा, खुली किताब। और खुली किताब से मुराद यहाँ क्या है? बहुत डिटेल के साथ, एक डॉट बराबर भी अगर किसी ने कोई अमल किया वो वहाँ लिखा जा चुका है। सोचें आप, रात को सोते वक्त बेड पे जाके अपने आप से सवाल करें,
آج میری ڈائری میں کیا کیا لکھا گیا، جو بھی تھا، وہ باتیں جو میری زبان سے نکلیں، وہ سب کچھ، جی ہاں، وہ جو میں نے دیکھا، جی ہاں وہ بھی ہے، جو میں نے سنا وہ بھی ہے، اس میں بالکل سب کچھ اس میں موجود ہے، اور فل فلیج آڈیو ویڈیو سمیت وہ انسان کو دی جائے گی۔ اور جب انسان اس کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا، مالی حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کسی چھوٹی بات کو چھوڑا نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، سب کچھ یہاں درج ہو چکا ہے۔ ڈرنے کی بات ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ڈرتے ہم؟ کیونکہ وہ کتاب ہمیں نظر نہیں آ رہی، یا اس کتاب کو ہم نے دنیا کی کتاب سے بدل دیا ہے۔ دنیا کی کتاب، دنیا کی ضروریات، دنیا کی خواہشات، کیا بتایا جا رہا ہے، وہ کتاب جب تجھے دی جائے گی تو وہ انسان کھلی ہوئی ہوگی۔ 1400 سال پہلے بھلے نہ انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، لیکن کیا آج کا انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی؟ ہمیں تو بڑے اچھے سے آنی چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی کتابیں ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ سب سے پہلی بڑی کتاب تو ہمارا موبائل ہے، کیا کچھ ہے اس میں، ایک بٹن دبایا اور سب کچھ دنیا کے اس سرے سے اس سرے سے ہر ایک سے آپ بات کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جنت والے دوزخ والوں کو دیکھیں گے۔ پھر اہل مکہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں بچا، کوئی حجت نہیں۔ جب یہ کتاب کھلی اس کے سامنے پیش کی جائے گی، کیا کہا جائے گا، اقرا، پڑھ، اے انسان پڑھ کتابک، اپنی کتاب کو۔ اللہ اکبر! سوچیں آپ، کوئی آپ کو ڈائری پکڑاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے یہ پڑھیں، اس میں نے آپ کے متعلق سب کچھ لکھا ہے، اور جب آپ اس کو کھولتے ہیں اور کیا ہے، کفا، کافی ہے، بے نفس کا تیری جان، اے انسان تو کافی ہے، الیوم، آج کے دن، کس دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن، علیک الحسیبہ، تو اپنے آپ پہ خود حساب لینے کے لیے کافی ہے، تجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ انسان اپنا حساب خود لے سکتا ہے۔ جیسے دکانداروں کے پاس وہ ایک رجسٹر ہوتے ہیں اور اس میں وہ حساب کتاب لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کس حالت میں، کھلی کتاب کی حالت میں، یہ لو پڑھو اس کو، اور پھر وہ اس میں دیکھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو۔ پھر ہم اپنی کتابوں کو پڑھیں گے، سب کچھ وہاں موجود ہوگا۔ سوچیں کیا کچھ کر چکے ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من اہتدی، وہ شخص جو ہدایت پر ہے، فإنما، پس بے شک وہ، یہتدی، وہی ہدایت، لنفسہ، اس کی اپنی جان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اے انسان، دنیا میں تو نیک عمل کر کے کسی پہ احسان جتاتا ہے؟ کوئی احسان نہیں۔ کیوں کہ اگر تو نیک عمل کرتا ہے، تجھے ہدایت ہو چکی ہے، تو وہ بھی تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ تیرے ہی کام آئے گا۔ ومن دل، اور وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، کون سی گمراہی، دنیا کی خواہشات میں گم ہو گیا، اور جس نے اپنی زندگی کو اٹس مائی لائف کہہ کے گزارا، فإنما، پس بے شک وہ، یدل، وہ گمراہی، علیہا، اسی کے ذمے ہے، اس کا وبال اس کو خود اٹھانا پڑے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا وہ مزے اڑائے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور یہ سب کچھ قیامت کے روز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کوئی بچا لے گا آپ کو؟ کوئی بچائے گا؟ قرآن بتاتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ سنٹنس تو لکھ لیں، آپ سامنے رکھیں ہر وقت، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب تو تھوڑا سا ویٹ زیادہ نا کوئی اٹھا لیتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہاں حال کیا ہونے والا ہے، قیامت کے روز میری اولاد میرا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہمارے ہسبینڈز ہمارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، جبکہ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کی خاطر کتنی اپنی فرض عبادات چھوٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ بچے کو وقت پہ کھانا دینا ہے، اور اس کو اسکول ڈراپ کرنا ہے، اور کالج ڈراپ کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ وہ سب کام نہ کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ جس سے میں اتنا پیار کرتی ہوں، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس پیار کو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ اللہ کے پیار کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں آپ، اور اتنا بوجھ اپنے اوپر لاد لیں کہ اس کو پھر اٹھانا مشکل ہو جائے۔ وما، اور نہیں، کننا ہم،
मुअज़्ज़िबीना, हम अजाब देते, हत्ता, यहाँ तक के, नबअसा, हम भेजने, रसूला, किसी रसूल को। अब साथ में क्या बताया जा रहा है कि जब इंसान इन तमाम चीज़ों को देखता है तो उसको बड़ा कुछ अपना आप मजलूम दिखता है। या अल्लाह, ये क्या, दुनिया में भी पैदा कर दिया, हम अपनी खुशी से थोड़ी ना आए। कौन अपनी खुशी से आया? हमें तो अल्लाह ने पैदा किया है। और साथ में या अल्लाह तू ये भी कह रहा है कि कोई हमारा बोझ नहीं उठाएगा, तो हम जाएं तो किधर जाएं? किधर जाएं? पैगंबर जो लेकर आए उसको थामें। क्या लेकर आए? किताब। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? हम किसी को अजाब नहीं देते, यानी अजाब लाके किसी को तबाह नहीं करते, जैसे पिछली उम्मतों का हाल हो चुका, जब तक कि हम उनमें कोई रसूल भेज न दें। ऐसा हुआ या नहीं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितनी तबलीग की? 950 साल तक। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया फ़िरौन की तरफ, उसने क्या किया था? खुदाई का दावा किया था। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो एक ब्लिंक ऑफ द आई में उसको ख़त्म कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसको भी मौका दिया। जिसने अपने आप को इलाह कहा, यह है अल्लाह की रहमत कि अल्लाह उस वक्त तक किसी उम्मत को तबाह नहीं करता, अजाब नहीं देता। और ये पीछे हम सब उसकी डिटेल पढ़ चुके उम्मतों की, जब तक उनमें कोई रसूल ना आए। रसूल आता है, लोगों को अल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह के अहकामात उन तक पहुंचाता है। मानने वाले मान जाते हैं, जो नहीं मानने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मज़ीद गुमराह कर देता है। ऐ इंसान, अगर तू हिदायत चाहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि वो उसके लिए हिदायत के रास्ते आसान बना देगा। और वो जो हिदायत नहीं चाहते, गुमराही चाहते हैं, दुनिया के ख्वाहिशात में गुम रहना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए दुनिया के ख्वाहिशात का रास्ता आसान बना देंगे। क्यों? कि वो रब्बुल आलमीन है। वो काफिर को भी देगा, वो मोमिन को भी देगा, और हिसाब किताब का एक दिन मुकर्रर है जो कि क़यामत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।